آج ہمارے پاس گولڈ اسکیمیں جتنی آپ دکانوں میں دیکھتے ہیں، یہ آن لائن ٹریڈنگ کسے آپ گولڈ کی جو دکانیں ہیں، سونے کے جو تاجر ہیں، ان کے پاس الگ الگ شکلیں ہیں، اور یہ شکلیں وہ باقاعدہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس علماء کے فتاویٰ ہیں۔ سعودی عرب کی مثال کے طور پر کسی بڑے عالم کا نام لیں، یا پھر ہندوستان کے کسی بڑے فقیہ کا نام لیں، یا مصر کے کسی فقیہ کا نام لیں گے، آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا، وہ جو فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں مجمل الفاظ ہیں کہ آپ کو مالک بنا دیا جائے، آپ کو تصرف اختیار دے دیا جائے، اس قسم کے مجمل جملے ہیں۔ یہ جو چار بنیادی باتیں جو ان کا حقیقی مفہوم ہے وہ اکثر واضح نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے سامنے مارکیٹ میں بہت بڑی صورتحال یہ ہے کہ گولڈ اسکیم چلانے والے یعنی سونے کے بیوپاری جو ہیں وہ کئی طرح سے سونا بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ آج پیسہ لے کر آئیں، پیسہ جمع کر دیں، 1 سال تک آپ پیسہ جمع کرتے رہیں گے، وہ پیسہ بیچ میں آپ واپس نہیں لے سکتے، جمع کرتے رہیں گے، اور سال کے بعد جتنا پیسہ جمع ہوا ہے اتنے پیسے کے بدلے میں ہم آپ کو سونا دیں گے۔ جتنا پیسہ آپ نے جمع کیا ہے سال کے بعد ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ کبھی کیا ہوتا ہے متعین ہوتا ہے، جیسے ہر ماہ آپ 2,000 جمع کیجئے، کبھی متعین نہیں ہوتا، آپ اپنی سہولت سے سال میں 100 بار جمع کیجئے، سال میں 2 بار جمع کیجئے، کم جمع کیجئے، زیادہ جمع، اس میں آزادی، شکلیں الگ ہیں اس میں، لیکن شکل یہی کہ پورا 1 سال گزرنے تک آپ سونا نہیں خرید سکتے، 1 سال کے بعد ہم دیں گے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اصل میں 1 سال کے بعد ہی خرید رہے ہیں، اور جب آپ خرید رہے ہیں تب تو فی الفور ہو رہا ہے، تب قیمت متعین ہو رہی ہے، تبھی آپ پیسہ دے کر تبادلہ کر رہے ہیں۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں، اگر یہ پیسہ جب چاہیں آپ نکال لے لیں گی، آپ کو اجازت دیتا ہو تو اس کی شکل ہوتی ہے آپ یہ پیسہ اس کے پاس بطور امانت کے رکھ رہے ہیں، جب چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن گولڈ اسکیم چلانے والے دیے ہوئے پیسے کو واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سونا ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ اس وجہ سے عملاً یہ آپ قیمت مسبقاً دیتے جا رہے ہیں، قسطوار قیمت ادا کرتے جا رہے ہیں، اور اخیر میں جا کے ایک مشت آپ جو ہے سونا خرید رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اب اس کے جواب میں گولڈ اسکیم والوں نے ایک اور شکل نکالی، وہ یہ کہا کہ نہیں اب ہم یہ کام کریں گے، آج آپ جتنا پیسہ لائیں گے، مان لیجیے 5,000 روپیہ آج آپ نے لایا، 5,000 روپے جس وقت آپ دے رہے ہیں اسی وقت کتنے ملی سونا آج کی قیمت کے حساب سے ہو سکتا ہے، ہم اتنا سونا آپ کے حساب میں لکھ دیں گے، آپ کے حساب میں لکھ دیں گے، اور پھر جب آپ لینا چاہیں، کئی بار یہاں بھی شرط ہوتی 1 سال کے بعد جتنا آپ خرید پائے، اور کئی بار یہ کہتے ہیں جب آپ لینا چاہے تب ہم دیں گے۔ یہاں یقیناً یہ تو ہو رہا ہے کہ فی الفور قیمت طے ہو رہی ہے اور حساب میں آپ کو لکھا بھی گیا، لیکن یہ مال بائع کے اختیار سے، بیچنے والے کے اختیار سے نکلا نہیں، اس کے تصرف سے باہر آیا نہیں۔ یہ سودی شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں گولڈ اسکیم کے نام پہ رائج ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہی شکل اس میں جو ہو سکتی، ممکنہ جو شکل جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ پیسہ اپنے پاس جمع کریں، یہ سب سے زیادہ احتیاط کا پہلو ہے۔ اپنے پاس نہیں جمع کر سکتے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار، بھروسے مند کسی ساتھی کے پاس جمع کریں جو پیسہ آپ کا محفوظ رکھے، اور جب ایک مناسب مال اکٹھا ہو جائے تب جا کے فی الفور قیمت دے کر آپ لے لیں، یہی سب سے مناسب شکل ہے۔ اور اگر کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے تو اس سے نکل سکتی ہے کہ کوئی دکاندار آپ کا گویا بینک بن جائے۔ بینک کا مطلب یہ کہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کرنے والا جو ہے ایک بیت المال بن جائے، یا آپ کا یوں کہیے کہ مددگار بن جائے، وہ آپ کے پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، حساب کر کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ پیسہ لے لینا چاہیں پیسہ لینے کی اجازت ہے آپ کو، جب آپ پیسے کے بجائے سونا خریدنا چاہیں فی الفور اسی وقت قیمت طے ہو کر آپ قیمت ادا کرتے ہیں، سونا لے لیتے ہیں۔ یہ شکل اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ یہ جو اسکیم گولڈ اسکیم کے نام پہ چلتی ہیں یہ سودی معاملہ ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، سونے کی خرید و فروخت کی یہ جو شکلیں ہیں، خاص طور پر القبض الحکمی، حکماً قبضہ کرنے کی جو تفصیل ہے، ان 4 بنیادی شرائط کو سامنے رکھیں گے، پتہ چلے گا کہ آج کی جتنی، چاہے وہ سونے کی دکان میں ہو، یا آن لائن ٹریڈنگ کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ کہ یہاں میں نے کہا مختلف ایپ بنے ہوئے ہیں، اس ایپ میں آپ خرید سکتے ہیں،
ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط ضرور مفقود رہتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خرید و فروخت کی شکلیں ہیں یہ حرام اور ناجائز ہیں. اگر واقعتاً یہ چاروں شرطیں کسی مسئلے میں پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ حکماً وہ قبضہ صحیح مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں سونا خریدنا جائز ہے اگر فی الفور تبادلہ ہو جائے، ادھر سے قیمت اور ادھر سے سونا لے لیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ جو معاملات سونے کے، پیسے کے، چاندی کے ہیں، ان سود سے بچ کر حلال معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.